الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. میرا محترم اور معزز الدینی بھائیوں اور نوجوان بھائیوں، مسلمان مسجد کو آباد کرتا ہے، مسلمان کی شیان شان ہی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو میں نے آیت تلاوت فرمائی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ایمان والے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہی مکمل مومن اور پکے سچے ایمان والے ہوتے ہیں، اور مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو آخرت کے دن پر، اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس مسجدیں ہیں، سکھوں کے پاس گردوارے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس مندریں ہیں۔ عیسائی اپنے گرجوں کو آباد کر رہے ہیں، کچھ لوگ شراب خانوں کو آباد کر رہے ہیں، کوئی سنیما گھروں کو آباد کر رہے ہیں، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کے گھر کو یعنی مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر جگہ، اگر اس خطۂ زمین پر، اس پوری کی پوری کائنات کے اس خطے پر اگر سب سے بہتر جگہ کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس سے بہتر، اس سے پاک پوتر، اس سے زیادہ عظمت والا گھر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مسجد اس میں ظرف کا صیغہ ہے، سجدے کی جگہ، قبر بھی زیارت کے لیے، ولی کا چہرہ بھی زیارت کے لیے، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی زیارت کے لیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے، آپ نے اس وقت کسی بیوی کا حجرہ نہیں بنایا، کسی کا گھر نہیں بنایا، اپنے لیے مکان تعمیر نہیں کیا۔ سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ پیغمبر کی پوری زندگی مسجد میں گزری، اور ہماری آج پوری زندگی بنگلوں اور گاڑیوں میں گزر رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، اس کی زندگی، کس کی زندگی؟ اس بادشاہ کی زندگی، اس سرور کائنات کی زندگی جس کے طفیل میں آج مجھے بنگلہ ملا، جس کے طفیل میں آج تمہیں گاڑیاں ملی، جس کے طفیل میں آج تمہیں عزت و شہرت ملی، جس کے طفیل میں یہ دنیا بنی، جس کے طفیل میں یہ درخت، پیڑ، پودے، یہ شجر، یہ حجر، یہ تمام چیزیں بنی، اس کی تمام زندگی مسجد کے حجروں میں گزر رہی ہے۔ ذرا تصور کیا کرو
एसीओं में और बंगलों में और कोठियों में और गाड़ियों में घूमने वालों, जरा सोचा करो, हमारी पावर, हम और आपका इख्तिदार गांव तक महदूद हो सकता है, शहर तक महदूद हो सकता है। हमारी इज्जत और शोहरत का डंका हमारे ज़िले तक हो सकता है, देहात तक हो सकता है, हमारे आइज़ा व क़ारिब दोस्त व अहबाब तक हो सकता है। लेकिन जिसकी इज्जत और मर्तबे का डंका, जिसकी बुलंदियों का डंका, जिसके नाम का डंका फर्श से लेकर अर्श तक बजा है, उसकी तमाम ज़िंदगी मस्जिद के हुजरों में गुजर गई। और कान खोल कर सुन लो, आज भी मस्जिद के हुजरे में रहने वालों को जो लोग गालियां देते हैं, जो बुरा भला कहते हैं और बुग़्ज़ और हसद की निगाहों से देखते हैं, उनकी ज़िंदगी जिनकी आज हुजरों में गुजर रही है, वो उनके वारिस है, वो उस पैगंबर के वारिस है, उस सैयदुल कौनैन के वारिस है, उस अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस है, जिसके तुफैल में आज तुम्हारे पास कोठियाँ और बंगले और गाड़ियाँ और एसियाँ हैं। उन्हीं के वारिस है जो आज हुजरों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अजीब सी बात है, लोग ये मस्जिदों में हुजरों में रहने वाले, जिनको हम और आप इमाम कहते हैं, हमारी नमाज़ें पढ़ाने वाले, हम और आपकी इमामत करने वाले, हमारी तमाम नमाजों की जिम्मेदारी लेने वाले, हमें हर वक्त आगाह करने वाले, अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाने वाले, और हम उनको बुग़्ज़ और हसद की निगाहों से देखते हैं। मस्जिदों में रहने वालों को गोया आज गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। मस्जिद वालों को समझ क्या रखा है, ये मस्जिद में ये मौलवी है, ये मुफ्ती है, ये हाफिज़ है, ये कारी है, और अगर ये इमामत करा रहे हैं, मस्जिदों में रह रहे हैं, ये हुजरों में रह रहे हैं, तो लोगों ने इनको समझ क्या रखा है भाई? अपनी गुलामी के लिए मस्जिदों में लाए हैं कि नहीं? वो अभी हमने देखा एक जगह करीब में एक गांव है, वहाँ पता चला कि एक मौलाना थे, मस्जिद में रहा करते थे, और उनका इस्तीफ़ा हुआ। जब तहकीक की गई तो पता चला कि उनका इस्तीफ़ा, ये जो पानी के जो टैंकर होते हैं, टैंकरों में पानी न भरने की बुनियाद पर इस्तीफ़ा कर दिया गया। क्या गया भाई मुसलमानों को? क्या गुलामी की जंजीर डाल रखी है इन उलमा के कदमों में? इन मसाजिदों में रहने वालों के कदमों में गुलामी की जंजीर डालना चाहते हो क्या? इन्हें गुलाम बनाना चाहते हो? इनसे सफाई कराना चाहते हो? इनसे पानी भरवाना चाहते हो? इनसे टैंक साफ करवाना चाहते हो? या इनसे झाड़ू लगवाना चाहते हो? या नमाज़ें पढ़वाना चाहते हो? ये वारिस तो देखो किसके हैं, ये काम तो देखो क्या काम कर रहे हैं, इनका काम तो देखो, इनका मनसब तो देखो, इनका रुतबा तो देखो, इनका मकाम तो देखो। हम चाहते क्या हैं इनसे? समझ क्या रखा है मस्जिदों में रहने वालों को? यही कि बस ये गुलाम हैं, ये गरीब है, ये मोहताज है, ये हमारी रोटियों के ऊपर पड़े हुए हैं, ये हमारी तनख्वाहों के ऊपर पड़े हुए हैं। अल्लाह की कसम, जब कल क़यामत का दिन आएगा, मैदान महशर कायम होगा, और ये ऊंचे ऊंचे टीलों पर और छाँव में, और ये जन्नत की खुशबुएं चखते हुए होंगे, उस वक्त आपको हसरत और अफसोस होगा कि काश इनकी बेइज्जती ना करके, इनको बुरा भला ना कह के, काश वो दिन हमारी ज़िंदगी में फिर आ जाए कि हमें इनकी खिदमत करने का मौका मिल जाए। लेकिन वो मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। तमाशा बना रखा है दीन को। जिन लोगों की अपने घरों के अंदर मशवरा देने की भी हिम्मत नहीं होती, जिन लोगों की अपने घरों के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं होती, जिनके परिवार में बैठने की भी हिम्मत नहीं होती, जो अपने घर में मुंह नहीं खोल सकते, पता सा लगाए वो बैठे हैं, वो मस्जिदों में आकर के लेक्चर और भाषणबाजी देते हैं। वो मस्जिद वालों को गुलाम समझते हैं,
بعض لوگ تو یہاں تک بھی کرتے ہیں، میں ایمانداری سے یہ بات سچائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ گھر والی کا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے گھر سے سمبندھت لوگوں کا غصہ آ کر کے مسجدوں میں اتارتے ہیں، اماموں پر اتارتے ہیں، مسجد میں رہنے والوں پر اتارتے ہیں، مؤذنوں پر اتارتے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والوں پر اتارتے ہیں، اساتذہ اکرام پر اتارتے ہیں۔ بچوں کا حال دیکھ لیجیے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، جہاں استاد محترم نے بچوں کے اوپر تھوڑی سی تنبیہ کرنی شروع کی، اس کی پڑھائی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اس کے بھوشیہ کے لیے، اور اس نے آ کر کے گھر بتایا اور فوراً اس کے ماں باپ دوڑے چلے جاتے ہیں اور جا کر کے استاد محترم سے کبھی یہ معلوم نہیں کرتے کہ یہ بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، کیسا نہیں، یہ کیسی محنت کر رہا ہے، کیسی نہیں کر رہا، یا یہ پڑھائی میں اس کا کتنا من ہے، یا کھیل کود میں کتنا من ہے۔ اس کے مستقبل، اس کے بھوشیہ اور اس کی زندگی کو لے کر کبھی گفتگو کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہاں اگر فرصت ہے تو جا کر کے استاذ محترم کو گالیاں دینے کی ہے، جا کے استاذ محترم کو برا بھلا کہنے کی ہے، جا کے استاذ محترم کو نکالنے کی پلاننگ کے لیے ہے، مدرسے کو بند کرنے کے لیے ہے، مسجد کے مہتمموں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی ہیں، مسجدوں کے متولیوں کے اوپر انگلی اٹھانے کی فرصت ملتی ہے، کبھی نمازوں کی فرصت ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی۔ مسلمان مسجد کو آباد کر رہا ہے، مسلمان مسجد کو آباد کر رہا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور مسجد کو آباد کر رہی ہیں۔ مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں ان لوگوں کو جو مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، مسجد کے چاروں طرف کھاتے پیتے پھرتے ہیں، اور اذانیں ہوتی ہیں اور وہ مسجد کے سامنے سے نکل جاتے ہیں۔ مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں انہیں، ان کے گھر بھی ایسے ہی برباد ہو جائیں گے جو مسجدوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے کہ اذان ہوئی، اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے، اللہ کی مسجد سے آواز لگی نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور آپ مسجد کے دروازے کے سامنے گانا سنتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں، یہ مسجدیں آباد کر رہے ہیں، مسجدوں میں رہنے والوں کو آباد کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اور اس کا جیتا جاگتا اور زندہ ثبوت ہماری زندگیوں کی برکات ختم ہونے میں ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ بہرحال پھر موضوع بدل جاتا ہے اور بات ادھر ادھر کی ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ اور 10 سال مدینے کی مسجد میں گزارے۔ مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے، پورے 4 دانگ عالم میں اسلام پھیلا تو مسجد سے، مسجد میں دفود آتے اور اسلام قبول کرتے، مسجد میں حاتم تائی کی بیٹی سر ننگے آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنی چادر رکھ دی، مسجد میں اعتکاف کا حکم ہوا، اصحاب صفہ جو طلباء مدینہ تھے وہ مسجد میں قیام پذیر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی پیغام یا حکم دیتے تھے تو مسجد سے دیتے تھے، مسجد سے اسلام نکلتا تھا، مسجد سے اسلام کی خوشبوئیں نکلتی تھی، مسجد سے اسلام کی بہاریں نکلتی ہیں، مسجدوں سے اسلام پھیلتا ہے، مسجدوں سے دنیا میں انسانیت پھیلتی ہے، مسجدوں سے دنیا میں انسانیت کا اور مذہب اسلام کا پیغام پھیلتا ہے۔ مسجدوں کو تو ہم نے دنیاوی باتوں کا اڈا بنا لیا ہے۔ مسجدوں کو آج ہم کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ مسجد میں ابو ہریرہ حدیث یاد کرتے تھے، مسجد میں عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس قرآن کے نکتے حل کرتے تھے، مسجد میں 200 صحابہ اصحاب صفہ قرآن کے طلبہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، ارادہ ہوا کہ اللہ کا گھر بنایا جائے۔ 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل ان کا نام تھا، زرارہ بن ربیعہ کی پرورش و تربیت میں تھے۔ 10 دینار میں مسجد کا ٹکڑا خریدا گیا، اس کی رقم ابو بکر نے ادا کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان نکلا کہ ابو بکر جی آقا، فرمایا جب تک اس مسجد میں عبادت و نماز ہوتی رہے گی قیامت تک اس کا ثواب تیرے حصے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مسجدوں سے ہاتھ کو پیچھے کھینچنے والوں، مسجدوں میں کنجوسی کرنے والوں، بخیلی کرنے والوں، ذرا یہ فضیلت سنو۔ مسجد نبوی کا
انداز مسجد نبوی کے آج بھی 40 ستون ہیں جن پر کنارہ لگا ہوا ہے. اسی مسجد میں باب الرحمن ہے، باب الاسلام، باب السلام ہے، باب الصدیق ہے، باب السعود ہے، باب عمر بن خطاب ہے، باب مجید ہے، باب الحمید ہے، باب النساء ہے، باب الجبرائیل ہے. اسی مسجد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من رضاء الجنہ، میرے بعد نبوت ختم ہے اور مسجد نبوی کے بعد کوئی نبی کی مسجد نہیں بنے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری مسجد میں 40 نماز باجماعت ادا کرے 3 تحفوں اور 3 انعامات سے نوازا جائے گا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا جو 40 نمازیں 8 دن باجماعت ادا کرے اس کے لیے 3 پیغام ہیں، 3 انعام ہیں، 3 اکرام ہیں. یہ شخص جہنم سے آزاد ہے، براءۃ من النفاق، یہ منافق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری طبقے میں ہوگا. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی نفاق جیسی بری بلا سے محفوظ فرمائے. اعتقادی نفاق یہ ہے کہ نفاق بھی تو کئی طرح کا ہوتا ہے نا. بہرحال منافق کے تعلق سے اگر ہم بات کریں گے تو پھر وقت نکل جائے گا، اتنا وقت نہیں ملتا ہے. تو میں مسجد کی فضیلت کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، مسجد میں کلمہ، درود، اذان، احادیث، قرآن نہیں پڑھیں گے، شور ہوگا، عجیب قسم کے اشعار، مرثیے، گیت، شور، مسجد کو تالا لگاؤ، مسجد کو دھو، فلانا چیزوں کے شور مچائے جائیں گے. کئی دفعہ مساجد میں گولی چلی، کئی دفعہ مساجد میں تالے لگے. اب بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں اس خطے پر، اس زمین پر، علاقوں میں جاؤ اور پھیل کر کے دیکھو کہ کتنی مسجدیں آج بھی تالی لگی ہوئی ہیں. کتنی مسجدوں میں لڑائیاں ہیں، پارٹیاں ہیں، مسجدوں کے اوپر گولیاں چل جاتی ہیں، مسجدوں میں رہنے والوں کے اوپر گولیاں چل جاتی ہیں. یار تماشا بنا کے رکھ رکھا ہے مسجدوں کو، اس پاک گھر کو اللہ کے. کاش حضرت عمر کا زمانہ ہوتا، کاش ابو بکر کا زمانہ ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ ایک سینما بھی بنایا ہو. حضرت عمر نے 5000 مسجدیں بنوائی، 5000. 900 جامع مسجدیں بنوائی. اور سب سے پہلے معلم کی تنخواہ، مدرس کی تنخواہ فاروق کے دور سے شروع ہوئی. ہر دور میں ایک محدث درس دیتا تھا، ہر مسجد میں دیکھ بھال ہوتی تھی. ایک صحابی ہیں ابو دردہ، بڑے محدث تھے، دمشق میں درس دیتے تھے. فاروق اعظم نے رپورٹ پوچھی کہ کتنے لوگ درس سننے آتے ہیں؟ فرمایا 18,000 آدمی. کتنے؟ 18,000 آدمی درس سننے آتے ہیں. ہمارے یہاں تو 18 نمازی بھی نماز پڑھنے نہیں آتے الحمدللہ. 8 کی 360 کی نمازیں چل رہی ہیں. فرمایا 18,000 آدمی درس سننے آتے ہیں، نماز کے بعد درس سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں. قربان جاؤں درس دینے والوں پر بھی اور درس سننے والوں پر بھی. آج درس دینے والے بھی ہم جیسے اور درس سننے والے بھی آپ جیسے، ایسے ہی اوت اور ایسے ہی اوت پجاری بن گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کرے گا خدا قیامت تک اس کی قبر کو نور ایمان سے روشن کرے گا. میرے بھائیو یہ وہ گھر ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، جس کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی فہرست میں نظر آتے تھے، مزدوروں کی فہرست میں نظر آتے تھے. جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی، صحابی ایک پتھر اٹھا رہے تھے، کملی والا 2 پتھر اٹھا رہا تھا. آقائے نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے پتھر اٹھا رہی ہیں، مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے.
آپ کا آخری وقت ہوا تو آنکھ کھولی، فرمایا عائشہ نماز تو نہیں ہوئی؟ بی بی رو پڑی، کہنے لگی میں نے دروازے کے شگاف سے دیکھا ہے یا رسول اللہ، صحابہ آپ کی جدائی میں غمگین ہیں، سب کی نگاہیں آپ کے حجرے کے دروازے پر ہیں کہ کب حجرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ہمارا چاند مقصود باہر آتا ہے۔